تو ساری گفتگو آج ان کے ساتھ کرتے ہیں. بہت ہی ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے لیکن شی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ مشال آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, پہلے تو یہ بتائیے کہ سائفر کیس جو ہے اس کا جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ہر چیز کا عدم قرار دے دی گئی, تو ظاہر ہے خان صاحب کو بھی یہ بات پتہ چلی ہوگی. کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ جب یہ خبر پہنچی خان صاحب تک, بی بی صاحبہ تک, تو کیا ان کا ریئیکشن تھا, کیونکہ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی عدالتوں سے اچھی خبر آئی ہے, کوئی ریلیف ملا ہے. سمیع صاحب, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ جب بھی ہم ان سے کہتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, سسٹم مینجڈ ہے اور مطلب رول آف لا نہیں ہے, آپ تو بہت آئین اور قانون کی پاسداری کا کہہ رہے ہیں لیکن سب کچھ سسپینڈ ہو چکا ہے, تو خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور یقین کرے جس ٹائم سائفر کا فیصلہ آیا 5 بجے فکس تھا, تو جیسے ہی اناؤنس ہوا سب سے وہ جو خان صاحب والا جملہ تھا نا, وہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کر دی ہے. کیونکہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. سائفر ایسی چیز تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ مداخلت تھی, کوئی کہتا ہے سازش تھی. میں کہتی ہوں سازش کر کے پاکستان میں مداخلت کی گئی تھی. اس کو جو بالکل یہ جیل ٹرائل خان صاحب کو پابند سلاسل کر کے, ون سائیڈڈ ڈرامہ کر کے, وہ سارا کچھ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ خان صاحب کو اس میں جو قصوروار لوگ ہیں ان کو سیف ایگزٹ دے اور خان صاحب کو اس میں قصوروار ٹھہرا کے سزا سنا دے. اب انہوں نے پوری لابنگ اس کے لیے کی ہوئی تھی. اس میں سے جو ہمارے لوٹے لیڈران ہیں, تو وہ جا کے کے پی میں بات کروں گی میں, وہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ بات ہو چکی ہے, خان صاحب کو سائفر میں سزا ہوگی اور خان صاحب کو لائف امپریزمنٹ ہو جائے گی, اور وہ سیاست سے آؤٹ ہیں, وہ سیاست اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, ہاں آپ ہمارے پاس آئے. ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ تھا. اب انہوں نے یہ بات خان صاحب کو پتہ تھی کہ یہ پوری گیم کھیلی جائے گی جولائی میں, پھر بھی خان صاحب نہ مانے, ڈٹے رہے, نہ ڈرے. اب اس فیصلے کے بعد کیا اثر ہوا ہے؟ جی اس فیصلے کے بعد میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ عامر فاروق صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت میں خود سے لکھ دیا کہ جی 4 ہفتوں میں یہ ٹرائل ختم کرے. ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, ہم نے کہا ضمانت دیں, انہوں نے کہا جی اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ سزا سنائیں 4 ہفتوں میں. اور الیکشن شیڈول جس طریقے سے یہ سسٹم مینج تھا اور کہ خان صاحب کو آؤٹ -1 کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, تو ان کا یہ تھا کہ شیڈول سے پہلے ہم خان صاحب کو سزا سنا دیں گے, لمبی سزا ہوگی تو اپیل لگنے میں ہو جائے گا اور سسٹم ہمارے. جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساری جو گیم تھی وہ پلٹ دی ہے. اس کا یہی وہ ہے. اور وہ خان صاحب کو جب پتہ چلا تو وہی والی بات کہ خان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ نون لیگ کی بھی شروع ہے, پیپلز پارٹی کی بھی شروع ہے, پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ابھی کے پی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ نکلے ہیں باہر, 4 میں بڑا کنونشن, دوسری جگہ پہ ابھی پشاور اور مردان میں کر رہے ہیں. پشاور کا کنونشن بڑا کر پائیں گے؟ انشاءاللہ بہت بڑا کنونشن ہوگا. ہم نے ہر قانونی راستہ اختیار کیا سمیع صاحب, ہم نے ہر آئینی راستہ اختیار کیا, پھر بھی ہمیں سپیس نہیں مل رہی تھی. ورکر کا بہت پریشر تھا, ورکر نکلنا چاہ رہا تھا. ہم نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ دوبارہ سے کوئی سازش نہ ہو, تو اس لیے ہم ہر ریمیڈی اختیار کر رہے تھے. ہم پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن میں گئے, عدالت نے ہمیں اجازت دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا مانسہرہ میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا طارق مسعود صاحب کا, اس نے تو پورا راستہ کھول دیا انہوں نے. پھر اور وہ دوبارہ حکومت نے کام شروع کر دیا. جی جیسے انہوں نے کام شروع کیا, ہم نے کیا کیا, ہم نے توہینی عدالت میں جو کنسرن ڈی پی او ہے, ڈی سی ہے, اے ایس پی ہے, اے ایس آئی تک سب کو ڈال دیا کہ جی یہ توہین عدالت کر رہے ہیں, ہم تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہ رہے, یہ کر رہے. ان سارے بیچاروں کو فکر لاحق ہو گئی کہ ہماری اے سی آرز خراب ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ جی مزید ہم اصلاح قانونیت کو اس پہ نہیں کر سکتے, ہم پہ بھی پیچھے سے پریشر ہے. لیکن یہ پرسوں کنونشن ہے پشاور کا, کل آپ کی تاریخ لگی ہوئی ہے. جی کل اسی بات کری, کل اسی توہینی عدالت میں
پشاور ہائی کورٹ نے 48 آورس کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 48 آورس میں آپ ہمیں اسٹریٹجی بتائیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس پولیٹیکل الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں اور آپ اس کو نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دے رہے نہ الیکشن کمپین کرنے دے رہے. تو ایڈوکیٹ جرنل ان ٹرمز سیٹ اپ سے بات کر کے ہمیں پراپر اسٹریٹجی بتائے اور یا یہ بتا دے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں تو جی وہ گھر جائیں, ہم کوئی دوسرا سیٹ اپ لگاتے ہیں تاکہ وہ کھلا میدان دے اور تمام پارٹیاں کھل کے لڑ سکے. ایسا تو نہیں ہوتا نا, پی ٹی آئی کوئی کلعدم تنظیم تو نہیں ہے, دہشت گرد تو نہیں ہے نا ہم لوگ کہ آئے روز ہم پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, کوئی ورکر نکلے تو اس کو کر دیتے, چار اور چار دیواری کی تقدس پامال کر رہے, جو ان کے دل میں آ رہے ہیں وہ کر رہے. تو ہم نا اب جو ہمارے دل میں آ رہے ہیں اب ہم اسی طریقے سے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھ لیا کے پی میں ایک ہی ہفتے میں 2 دن کی گیپ سے چارسدہ میں 2 اسپورٹس میں ہم نے کنونشنز کرائے. پہلا والا تھوڑا انٹرسٹنگ تھا, پہلا کنونشن وہ ایسا تھا کہ ان کا تھا کہ ہم نے ایک جگہ ان کو بتائی تھی کہ ہم یہاں کنونشن کرا رہے, تو انہوں نے پولیس بھجوا کے وہ جگہ سیل کر دی. ہم نے پیچھے سے بیک اپ میں 2 اور جگہ رکھی تھی, ہم نے کارکنان کو ادھر شفٹ کر دیا اور جی جب کراؤڈ زیادہ ہوا تو پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ شیر افضل مروت کی بات میں نے سنی تھی کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ کنونشن میں آئیں تاکہ پولیس ان کو اڑا نہ سکے. عوامی طاقت ہوتی ہے نا, تو ابھی اسی وجہ سے یہ سب لوگ زیادہ جی اسی وجہ سے لوگ نکل آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کاؤنٹر نہ کیا جا سکے. اگر دیکھیں 500 پولیس ہو, 1000 بندہ نکلے تو کاؤنٹر ہو سکتا ہے, اب 15000 بندہ نکلے تو وہ کاؤنٹر نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا نا چارسدہ کا کیسا کنونشن تھا, اور یقین کرے پشاور کا اس سے ڈبل ٹرپل ہوگا. ہر بندے کو جو بھی تھوڑا سا ٹکٹ ہولڈر ہے علاقے میں, اس کا انفلوئنس ہے, اس کو اٹھا لے جاتے ہیں. پھر 5 دن کے بعد وہ بیچارہ آ کے کہتا ہے جی کہ میں چھوڑ گیا ہوں سیاست کو اور میں تو بس تحریک استحکام میں پاکستان میں جا رہا ہوں یا پتہ نہیں کہیں اور جا رہا ہوں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ٹکٹس کیسے فائنل کریں گے آپ؟ ٹکٹ پہ تو پی ٹی آئی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے سمیع صاحب. اس ٹائم پوری زور و شور سے تیاریاں ہیں, لیکن کافی چیزیں ہم سیکرٹ رکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ جو وکیل زیادہ ہوں گے. جی وکیل انشاءاللہ ہوں گے, کافی ہوں گے, تگڑے نام ہوں گے, اور یہ کاؤنٹر نہیں شیر افضل مروت کو کیوں وائس پریزیڈنٹ بنایا؟ کیوں, یہ تو خان صاحب کی ڈسکریشن ہے, لیکن شیر افضل بھائی فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں اس ٹائم. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, اس ٹائم ملک کے لیے فرنٹ فٹ پہ لڑنا ہے کیونکہ بہت ہو گیا. ہم مزید وہ کہتے ہیں نا, ہم یا آر ہوگا اور یا پار ہوگا, تو ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں. تو ہم ملک کو بچانے کے لیے اب ہم نے فرنٹ فٹ پہ آنے کے نہیں بس کریں. اس سے میسج کیا دیا ہے خان صاحب نے شیر افضل کو لگا کے کہ جو کام کرے گا, جو فرنٹ فٹ پہ آئے گا, جو تگڑا ہوگا, ہاں وہ جو میرٹ پہ ہوگا, وہ بڑے بڑے خانوادے, بڑے بڑے نام, سب خلاص. دیکھیں خان پرفارمنس پہ بات ہوگی. جی خان صاحب اس پہ سولو بات کرتے ہیں کہ میرٹ اور پرفارمنس پہ بات ہوگی. ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. خان صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی فیس بہادر ہونا چاہیے گراؤنڈ پہ. ہاں مجھے بزدل لوگ نہیں چاہیے, مجھے بہادر لوگ چاہیے. گراؤنڈ پہ ہو اور نظریے کا وفادار ہو. یہ نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے تو آج ہمارے پاس وہ موسمی پرندے جس طریقے سے ہوتا ہے اس کا خان صاحب نے اسٹرکٹلی کہا کہ نہیں ہوں گے. ہمارے پاس بہت سے لوگ جوائننگس کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم. یقین کرے بہت بڑے بڑے نام جو میسیجز بھجوا رہے ہیں, لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں بے شک آئیں, اگر ان کو ہمارا نظریہ پسند ہے بالکل آئے. جی کام کریں. ابھی یہ نہیں ہے کہ پارٹی جوائن کریں تو ٹکٹ ملے گا, ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ ٹکٹ لوگ ان کو ملیں گے جو بہادر ہیں, جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو خان صاحب نے کہا جو اس ظلم اور فسطائیت کے دور میں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا, پھر بھی بہادری سے آج بھی اسی جگہ پہ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو ٹکٹ یہ کرائیٹیریا ہے بس. اچھا, بی بی صاحبہ سے آپ کی ملاقات, بشرا بی بی صاحب, ان کے خلاف بھی بڑی کیمپین چلی ہے, ایسی باتیں, یعنی وہ جو خاور مانیکا کا انٹرویو ہے, اس سے بڑی پستی کی اور اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی. ان کا مورال کیسا ہے؟ بی بی صاحبہ کا مورال میں کہوں گی پہاڑ کی طرح وہ کڑی ہوئی ہیں اس ٹائم. اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کی چھوٹی چھوٹی ذہنیت کے سازشیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے چاند پہ آپ کیچڑ پھینکیں گے نا تو وہ کیچڑ آپ کے منہ پہ آ کے گرے گا. پنجابی میں سے کہتے ہیں چاند تے تھکنا منہ تے تھکنا. ایگزیکٹلی جی. لیکن
میں پہلے کہتی تھی کہ یہ ملک خان صاحب سے صلح کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. اب میں کہتی ہوں میرا تھوڑا وہ چینج ہو گیا ہے کہ اگر بات اس ملک کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے کرداروں پہ تہمت لگانے تک آ گئی ہے تو بہتر ہے آپ خان صاحب سے معافی مانگے. صلح کی بات نہیں ہوگی, آپ معافی مانگے. اور جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں, جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں, وہ درویش بندہ ہے, وہ معاف کر دے گا. اور ہم ہمیشہ ان سے گلہ کرتے ہیں, خان صاحب آپ معاف کر جاتے ہیں. اچھا, ایک ابھی آپ نے یہ بات کی, اس میں دوسری جماعتوں کا ہے, کوئی الائنسز کا بھی سوچ رہے ہیں؟ کوئی نہیں جی, کس کی کوئی اچھا اگر کوئی بات چیت الیکشن کو کسی بھی فری فیئر خان بنانے صاحب کے نے لیے؟ کہا ہے کسی بھی قسم کا کوئی الائنس نہیں ہوگا. ہم تمام پارٹیوں سے صرف اس ایک بات پہ بات کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے پاکستان میں, اور الیکشنز ہونے چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے سینٹینس ریپیٹ کیا, لیکن صرف اس بات پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ ہم پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. اچھا, جیل کے اندر جو صورتحال تھی, اب تو خیر میری جب بھی عمیر نیازی صاحب سے بات ہوئی ہے یا کسی اور سے, تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ کھانا وانا, کہتے ہیں یار سب ٹھیک ہے, باہر کی بات بتاؤ کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے اندر کے حالات. آپ ہمیں اگر کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہو. میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب ہمیشہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کب باہر آ رہا ہوں, کبھی بھی نہیں کہا. وہ کہتے تھے کارکنان کیسے ہیں, جو خواتین جیل میں ہیں ان کے کیا حالات ہیں, جو لوگ جیل میں ان کے گھر والوں کا پوچھو, ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر کے چولہے بند ہو جائیں, ان کا روز پوچھنا ہے. اس طریقے سے وہ سب کا کہتے ہیں پولیٹیکلی چیزیں پوچھ لیتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کس لیے اسٹیجڈ ہے. تو خان صاحب کا مورال بہت زیادہ ہائی ہے, اور میں کہوں کہ خان صاحب کو بہت پر اعتماد ہے, اور انہیں یقین ہے کہ الیکشن ہم سویپ کریں گے. وہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی کڑا ہوا تو الیکشن ہم سویپ کریں گے. الیکشن کیمپین, خان صاحب اگر جیل میں ہیں اور جو امیدوار ہیں وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں, صرف میں دیکھتا ہوں ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ صاحبہ ہیں اور ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ آتی ہیں عدالت میں. بشریٰ بی بی کو میں ہر جگہ دیکھتا ہوں, وہ وہاں پر بھی جاتی ہیں, عدالتوں میں بھی ٹائم ملتا ہے تو آ کے بیٹھی ہوتی ہیں وہ, اور سر جھکا کے. تو بڑا ایک بی بی نے بہت نبھائی ہے, بڑا ایک یعنی بڑی انتہائی مطلب اسٹرانگلی یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر الیکشن کیمپین کون چلائے گا؟ دیکھیں سمیع صاحب, آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, چلیے یہ سوال میری طرف سے, آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمپین کی ضرورت ہے؟ نہیں, ابھی تو لوگ جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی خان صاحب الیکشن میں نے لوگوں کو آپ نے پاکستان, اکٹھا جی تو کرنا ہے. اچھا, خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کے عوام میں جو شعور ڈال دیا نا, اس ٹائم ہمیں پارٹی نیریٹو کے لیے کسی بھی کمپین کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بات کی کہ اس کا میں کہوں گی کہ الیکشن ڈے مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, اس پہ آپ یقین کریں ہم بلاک کوڈ لیول تک جا چکے ہیں. اچھا, ہماری اتنی تیاری ہے. جب تک رزلٹ نہیں ملے گا واپس نہیں جائیں کل گے. الیکشن کریں, ہم کل کے لیے تیار ہیں. جب تک گنتی نہیں ہو جائے گی, جب تک گنتی نہیں ہوگی, جب تک ہمیں دستخط شدہ رزلٹ نہیں ملے گا, ہم نہیں جائیں گے. ہم اپنا رزلٹ, آپ نے دیکھا نا استور کا الیکشن, آپ نے دیکھا نا کس طریقے سے خالد خورشید صاحب نے رزلٹ لیا, 4-5 دن انہوں نے رزلٹ نہیں دیا. اسی طریقے سے آپ پاکستان کے ہر حلقے پہ دیکھیں گے, کیونکہ اب ایسا نہیں ہوگا. اس مرتبہ بڑی انٹرسٹنگ الیکشن ہوں گے. پاکستان کی عوام ووٹ بھی دے گی اور اپنی ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی. اچھا, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ایٹ دی اینڈ, کوئی آپ خان صاحب کی طرف سے, بی بی صاحبہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے؟ میں ایک بات کروں گی, جو آپ نے جبری گمشدگیوں کی بات کی, تو جبری گمشدگیوں سے وفاداری نہیں تبدیل ہو سکتی. ہمیں پتہ ہے کہ علی نواز اوان صاحب نے 9 مئی کے بعد کیسے نبھایا تھا, کتنا نبھایا تھا, اور کس طریقے سے دن رات ورک آؤٹ کیا تھا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا تو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس بھی نہیں کرائی, صرف ان کی تصویریں کی کہ جی پاکستان کی عوام, جی پاکستان کی عوام جو ہے وہ شاید دھوکہ کھا جائیں گی. جہانگیر ترین صاحب اور یہ دوسرے صاحب, ان کا تو میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گی, کیونکہ میں کہوں گی کہ بے ضمیر لوگ ہیں جو پاکستان کے اغوا شدہ لوگوں کو گلے میں وہ مفلت پہنا کے خوشی محسوس کر رہے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو یہ لوگ خاور مانیکا جیسے سٹیجڈ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے معاشرے کو اس
پستی تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ سوچے کہ اس معاشرے میں ان کی بھی مائیں بہنیں رہتی ہے اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہے. تو عورت پہ کبھی، اور اسپیشلی جب اس کا مرد موجود نہ ہو، گھر میں موجود نہ ہو، ہمت ہے خان صاحب باہر آئے تو بی بی کے بارے میں بات کر کے دکھائے. بے شرم لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کا شکریہ، ریزسٹنس دے رہی ہے. اور آج بھی 100 سے زیادہ دن ہو گئے خان صاحب پابند سلاسل ہے، لیکن ہر طرف صرف عمران خان ہے. اور انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوگا ہم کلین سویپ کریں گے، اور جو ہماری یہ نیریٹو ہے کہ ہم پاکستان کے نظام کو بدلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو عمران خان جیسا ہیرا دے دیا ہے، شاید وہ پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. مشال، بہت بہت شکریہ. ناظرین، مشال کی باتیں آپ نے سنی. یہ بات ہم نے ان کے ساتھ اس لیے کی کہ کیونکہ یہ بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں اور وکلاء کی ٹیم میں بھی ہیں جو پیچھے رہ کر بھی کام کرتی ہے، اور خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا، کلام شاعر بس زبان شاعر. تو جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو بیان کر دیا. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اس طرح گفتگو کا جاری رہے گا. پی ٹی آئی